بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب لوگوں کو سانپوں کے ایک ایسے جزیرے کے بارے میں بتاؤں گی جس سے آپ میں سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا میں ایک ایسا بھی جزیرہ موجود ہے جہاں پر صرف سانپ ہی سانپ ہیں اور وہاں پر انسانوں کا داخلہ بالکل ممنوع ہے، کیونکہ اس جزیرے میں اتنے بڑے سانپ موجود ہیں جو کہ ایک پورے کے پورے انسان کو نگل سکتے ہیں۔ برازیل میں واقع یہ بہت ہی خوبصورت جزیرہ ہے، مگر وہاں پر سنہرے رنگ کے انتہائی زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں جو دکھنے میں خوبصورت اور پرکشش دکھتے ہیں، مگر ڈس لیں تو ان کا زہر اتنا شدید قسم کا ہے کہ انسانی گوشت پگھل کر ہڈیوں سے الگ ہو سکتا ہے اور فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں پر انسانوں کا داخلہ بالکل ممنوع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ جزیرہ انسانی آبادی کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سطح سمندر کے بلند ہونے کی وجہ سے یہ دنیا سے کٹ گیا اور پھر اسے سانپ نگری کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سانپوں کی اس بستی میں کم از کم 2000 ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جن کو زہریلا تسلیم کیا جا چکا ہے، اور 4000 نسلیں ایسی بھی ہیں جو کہ انتہائی زہریلی ہیں اور انہیں سرخ تاج والے سانپوں کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ جزیرہ بالکل ویران ہو چکا ہے، جہاں موجود بڑی بڑی جھاڑیوں اور ان میں موجود سانپوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آخری انسان جو وہاں رہا 1920 دہائی کے آخر میں، وہاں پر لائٹ ہاؤس کیپر تھا، کشتیوں کو راستہ دکھانے والے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے رہا کرتا تھا۔ وہ وہاں پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن پھر ایک دن سانپوں نے کھڑکیوں سے داخل ہو کر اسے اور اس کے بیوی بچوں کو ہلاک کر دیا، لہٰذا اب وہاں مستقل رہائش کسی بھی انسان کی نہیں ہے، بلکہ اب وہاں جانے کی کوئی بھی جرات نہیں کرتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس جزیرے کو دیکھنے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے گئے اور واپس نہ آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پہریہ وقتاً فوقتاً اس جزیرے کی دیکھ بھال کے لیے یہاں کا دورہ کرتی رہتی ہے، اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی ایڈونچرس اس جزیرے کے قریب اپنی قسمت تو نہیں آزما رہا۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی کو جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرے ریسرچرز کو جو وہاں پر سانپوں پر تحقیق کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ریسرچرز بھی وہاں جانے سے گھبراتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سانپ آئے کہاں سے، اور یہ خود آئے یا ان کو کسی وجہ سے یہاں لایا گیا۔ اس حوالے سے ایک مقامی داستان کے مطابق سمندری ڈاکوؤں نے یہاں پر خزانہ چھپا رکھا تھا اور حفاظت کے لیے وہاں پر سانپ چھوڑ دیے تھے تاکہ یہ سانپ ان کے خزانے کی حفاظت کر سکیں اور پھر ضرورت کے وقت یہاں سے خزانہ نکالا جا سکے، مگر یہ بھی کوئی معقول وجہ نہیں بنتی، کیونکہ سانپوں نے واپس آنے پر انہیں بھی ڈس لینا تھا۔ دوسری وجہ جو کم دلچسپ ہے لیکن حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ سانپوں کی اتنی کثیر تعداد سطح سمندر کی کم ہوتی سطح کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب یہ جزیرہ برازیل سے علیحدہ ہوا تو یہاں پر کچھ تعداد میں سانپ موجود تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار بنتے گئے اور سانپوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس جزیرے پر بہت سے خطرناک اور مہلک سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے خطرناک سانپ گولڈن لیزرڈ سانپ ہیں، اور ماہرین کی جانب سے کہا جاتا ہے سانپوں کی یہ نسل دنیا کی مہلک ترین نسل ہے جو دنیا میں صرف اور صرف اسی جزیرے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سانپ 1.5 فٹ لمبے ہو سکتے ہیں اور ان کا زہر دوسری جگہوں پر پائے جانے والے خطرناک اور زہریلے سانپ پٹ وائپر کی نسبت 5 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ پٹ وائپر ایسا خطرناک سانپ ہے کہ اس کا کاٹا 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برازیل میں سانپ کے کاٹنے سے مرنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پگ وائبر کے کاٹنے سے مرتے ہیں، کیونکہ یہ جزیرہ الگ تھلگ ہے اور یہاں پر کوئی انسان بھی نہیں جاتا، اس لیے گولڈن لیز ہیڈ کے ہونے کی وجہ سے اموات کے صحیح اعداد و شمار نہیں مل سکتے، لیکن اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیٹ وائبر جب اتنا خطرناک ہے تو یہ اس سے 5 گنا زیادہ زہریلا سانپ ہے۔ یہ سانپ اتنے زہریلے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ اس جزیرے کا الگ تھلگ ہونا بھی ہے، کیونکہ یہاں پر سانپوں کو کھانے کے لیے صرف اور صرف پرندے ہی ملتے ہیں۔ عموماً سانپ جب اپنے شکار کو ڈستے ہیں تو وہ کچھ دور بھاگ کر ہلاک ہو جاتا ہے، مگر پرندوں کو جب یہ سانپ کاٹیں تو وہ اڑ کر بھی دور نکل جاتے ہیں، اس لیے ان سانپوں نے اپنے زہر کو اور بھی تیز کر لیا ہے تاکہ ڈستے ہی وہ شکار کو پکڑ سکیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر مقامی پرندوں کی تعداد بھی بہت کم ہو چکی ہے، اور اب اس جزیرے پر آنے والے عارضی پرندوں پر ہی شکار تلاش کرتے ہیں سانپ اپنا۔ ایک اندازے کے مطابق اس جزیرے پر گولڈن لیزرڈ سانپ 2000 سے 4000 تک پائے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی جو جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں یہ تعداد 50% تک کم ہو چکی ہے۔ اس بات پر بھی کوئی شک نہیں کہ قدرت کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے، اور انسانوں کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں
کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جزیرہ انسانوں کے لیے بھی بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کئی نایاب سانپوں کے زہر سے مختلف بیماریوں کی مفید دوائیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ گولڈن لیزرڈ کے زہر کو دل کے امراض کی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کئی دوسرے سانپوں کے زہر سے اینٹی کینسر دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ خطرے کے باوجود کئی غیر قانونی کام کرنے والے اپنی قسمت ضرور آزماتے ہیں، اور کچھ اسمگلر یہاں سے گولڈن لیزرڈ سانپ چرانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ایک گولڈن لیزرڈ سانپ $10,000 سے $30,000 تک بکتا ہے۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہے، لیکن سانپوں کی اتنی تعداد دیکھ کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سانپوں کو بھی انسانوں سے بے حد خطرہ ہے۔ گزشتہ دنوں آسٹریلین میڈیا ٹیم کو پہلی بار اس جزیرے پر جانے کی اجازت ملی، جس نے ایسے مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیے اور دنیا کو دکھائے، جس کے ذریعے اسکرین پر یہ مناظر دیکھ کر انسان کا دماغ گھوم سکتا ہے۔ اس ٹیم میں صحافی، سائنسدان اور کئی طبی ماہرین موجود تھے، تاکہ اگر کسی کو سانپ کاٹ بھی لے تو فوراً اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ جزیرے کی ٹیم میں جانے والے صحافی کیرا براؤن کا کہنا تھا کہ جب ہم نے ساحل پر موجود مقامی ماہی گیروں کو بتایا کہ ہم اسنیک آئی لینڈ پر جا رہے ہیں، تو وہ سن کر یہ خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ کیرا براؤن کے مطابق مقامی ماہی گیروں نے جزیرے کے متعلق کئی کہانیاں سنائیں، کس طرح بحری قزاقوں کے پورے خاندان وہاں جا کر ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی وہاں جانے والے سینکڑوں لوگ وہاں سے واپس نہیں آ سکے۔ اس جزیرے کے علاوہ بھی دنیا میں ایسی بہت سی جگہ موجود ہیں جہاں عام انسانوں کا جانا بالکل منع ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔